تو بس اس بات کا خیال رکھیں کہ صبح سے لے کے رات تک ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے، اور کوئی کام نہ خلاف سنت کرنا ہے نہ خلاف سنت ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ جھگڑا نہیں کرنا، اصلاح کی کوشش کرنی ہے، سمجھانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی محبوبہ بیوی ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے سنت توڑے؟ اتنا محبوب بیٹا ہو اور آنکھوں کے سامنے سنت کے ساتھ ہی مذاق کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو سنت کا عاشق وہ ہوگا جو اپنے گھر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن بنا دے گا۔ گھر کے سب افراد سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے، ایک ایک عمل سنت کے مطابق کرنے والے۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن اگر ہم نے جا کر عرض کیا اللہ آپ کے نبی علیہ السلام کے امتی آ گئے ہیں، اور رب کریم نے صرف ایک کوسچن پوچھا کہ تم نے ایک ایسے وقت میں زندگی گزاری جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کرواتی تھی۔ آج کل تو ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ ہے، جو پروڈکٹ کوئی بنائے پوری دنیا میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے دیکھو ہمارے پاس یہ ہے۔ لوگوں نے اپنی چیزوں کا تعارف کروایا، چھوٹی سی بڑی چیز کا، کمپیوٹر کو دیکھو، آج سیل فون کو دیکھو، یہ کچے اور پکے مکان میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے دروازے پہ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی جیبوں میں بھی سیل فون کی ٹون بج رہی ہوتی ہے۔ تو سوچئے لوگوں نے اپنے تانبے کو بھی اپنا سونا بنا کے دکھا دیا، اب میرے محبوب کے امتی ہو تمہارے ہاتھ میں تو تھا ہی سونا، تم نے کیا سنت کا تعارف کروایا؟ تم نے کس کو سنت کا عاشق بنایا؟ تم نے کس کے دل میں سنت کی اہمیت پیدا کی؟ اگر یہ کوسچن پوچھ لیا گیا میرے دوستو اس دن ہماری جان نہیں چھوٹ سکے۔ ہم پروو نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم سنت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھ کے پھر کیسے اطمینان سے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو جینا دوبھر ہو جائے ایسے معاملے۔ تو سنت کی محبت سیکھیے، اور اس وقت جب کہ آج دنیا اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہی ہے، ہم کلمے کا تعارف کروائیں، قرآن کا تعارف کروائیں، اسلام کا تعارف کروائیں، محبوب کے اخلاق کا تعارف کروائیں، محبوب کی سنتوں کا تعارف کروائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو تم قیمتی متاع کو چھوڑ کے کس ڈھلتی چھاؤں کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہو۔ آج ہم میں سے ہر بندے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ دین کی محنت کی کسی نہ کسی شکل میں لگ کر زندگی گزارے۔ جو نہیں گزارے گا قیامت کے دن اس کو نبی علیہ السلام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام تہجد کے وقت رویا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے کہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں مجھے گمان ہونے لگتا کہ کہیں روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی، تو میں پاؤں کے انگوٹھے مبارک کو پکڑ کے ہلاتی تھی کہ زندگی کے آثار تو ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ، رب امتی رب امتی رب امتی، نبی علیہ السلام امت کے لیے روتے رہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا آپ کے بعد آپ کی آنے والی اولاد کے اوپر مشکل وقت آئیں گے، حسن اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوگا، سیدنا حسین اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتلا دیا کہ میرے اس نواسے کے ساتھ میرے بعد یہ ہونے والا۔ نبی علیہ السلام نواسوں کے بارے میں نہیں روئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پہ مشکل وقت آئے، آپ نے یہ نہیں کہا میری زینب کا کیا بنے گا، میری فاطمہ کا کیا بنے گا۔ نبی علیہ السلام اگر روئے تو کس کے لیے روئے؟ امتیوں کے لیے روئے۔ اور آج امتیوں کا یہ حال ہے، اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو توڑتے ہیں، آنکھیں نہیں دیکھتی، دماغ نہیں سوچتا کہ میں نے کس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑ دیا ہے۔ آج ہماری بے حسی کا یہ عالم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ہر ہفتے 1,00,000 درود شریف پڑھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ اور ہدیہ بھیجتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک میں نے چھلنی دیکھا، زخمی دیکھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو زخم کیسے لگے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زخم مجھے غیروں سے نہیں، مجھے اپنوں سے لگے۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں،
لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ مجھے گلا نہیں قریش مکہ کے ساتھ، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، وہ تو کافر تھے، انہوں نے میرے اوپر اوجڑی ڈالی، انہوں نے طائف کے شہر میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ 9 سال کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے اذیت ناک دن؟ فرمایا عائشہ 9 سال گزر گئے، طائف میں جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ تو کافروں نے یہ سب کچھ کیا، نبی علیہ السلام ان کا گلہ نہیں فرما رہے، وہ تو کافر تھے، ان کو تو شناخت ہی نہیں تھی، بے قدرے تھے، ان سے کیا گلہ کرنا؟ گلہ تو ان سے ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، سنت کی شان کو جاننے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے پھر توڑتے ہیں، پھر بے حس بن جاتے ہیں، احساس ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو اس لیے قیامت کے دن اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو کلمے کو پڑھنے والے تھے، میری سنت کو جاننے اور ماننے والے تھے، تم نے کیوں اپنے ارادے کے ساتھ اس سنت کو جو ہے وہ محفوظ نہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا؟ ہم قیامت کے دن کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو یہ بات سنائی گئی جس کی عمر 7 سال تھی کہ نبی علیہ السلام کے سینے پہ گویا زخم پڑتا ہے، جو امتی سنت کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس بچے کے دل میں محبوب کی محبت تھی، اس کے بعد اس کی یہ کیفیت بن گئی، کھانا کھاتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے، لباس پہنتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے، سوتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے۔ اگر 7 سال کے بچے کو محبوب کے ساتھ ایسی محبت ہے، اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا، او میرے نبی کے وارثو، او علماء، او طلباء، ورثۃ الانبیاء بننے کی تو بڑی تمنا رہی، تمہارے دل میں کیوں سنت کی اتنی محبت نہیں تھی؟ تو ہم قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا جواب دے سکیں گے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھیں گے، میری سنتیں ذبح ہوتی تھی، تم چین کی نیند گھروں میں سوتے تھے، تمہاری بیوی سنت کے خلاف کام کرتی تھی، زبان نہیں کھلتی تھی، بیٹا سنت توڑتا تھا، بیٹی سنت توڑتی تھی، تم محبت بھری نظروں سے ان کو دیکھتے تھے، کیا میرے محبوب کی سنتی کی کوئی ویلیو تمہاری نظر میں نہیں تھی؟ کیوں آ گئے ہو آج اس محبوب کی شفاعت لینے کے لیے اور ان سے شفاعت طلب کرنے کے لیے؟ اگر قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھ لیا ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جس سے وفا کرنی تھی اس سے تم نے جفا کی، اور جن سے تمہیں جفا کرنی چاہیے تھی ان غیروں کے طریقوں سے تم نے وفا کی۔ کوئی تو ہوتا آج کے زمانے میں جو سنت کے ٹوٹنے پہ وہی کہتا جو حذیفہ جان نے کہا تھا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، مگر آج تو وہ کیفیت ہی نہیں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، میرے مہرباں تیرا شکریہ بھلا کس زبان سے کروں ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا۔ جن کے ہم پر احسانات ہیں، جنہوں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، جنہوں نے دل کو منور کرنے کا طریقہ سمجھایا، جو محسن کائنات ہیں، محسن انسانیت ہیں، آج ہمیں ان کے طریقوں کے ساتھ وفا کرنی چاہیے اور ان کو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو اس سے مزین کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہو، محبوب گلہ نہ فرما سکیں تو نے میری سنت کا لحاظ کیوں نہ کیا۔ ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، کاروباری لوگوں کو، باپ کا دل دکھاتے جھجکتے ہیں، ماں کا دل دکھاتے جھجکتے ہیں، امی کا دل کہیں ٹوٹ نہ جائے، دکھی نہ ہو جائے، ارے باپ کا دل دکھاتے تو اتنا دکھتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام کا درجہ دل میں اتنا بھی نہ رہا جتنا ایک باپ کا ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں باپ اپنی جان سے بھی زیادہ بندے کو محبوب ہونے چاہیے، اور بسا اوقات تو حال یہ ہوتا ہے کہ سنت کو توڑ دینا یا چھوڑ دینا تو ایک الگ بات رہ گئی، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے رہنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، خود کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور محبوب کی سنت کو دیکھتے ہیں،
مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے نبی علیہ السلام کے سامنے جب قیامت کے دن پہنچے تو محبوب فرمائیں گے سحقاً سحقا، چلے جاؤ دور چلے جاؤ، تم میری سنتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یاد رکھنا کافر نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، آج کے روشن خیال یا تاریخ خیال وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بات تو ایک ہی جیسی ہے، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ اگر انہوں نے اللہ کے سامنے یہ بات کہہ دی یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پشت پیچھے ڈال دیا تھا، تو بتائیے کہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت کی نظر میں پسند آ جائے، اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے والے بن جائے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھی ہیں مثالیں کہ ماں اس کو کہو نا کہ یہ تمہارے بچے کی فوٹو ہے، ذرا اس کو آگ میں ڈال دو، وہ کہے گی میں اس کو آگ میں تو نہیں ڈالوں گی، کسی اور طریقے سے اس کو ضائع کر سکتی ہوں، آگ میں نہیں ڈالوں گی۔ میرے بیٹے کی تصویر ہے، اگر ماں محبت کی وجہ سے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو کیا سمجھتے ہیں قیامت کے دن جو نبی علیہ السلام کی شکل و شباہت لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو جہنم میں بھیج دیں گے، جہنم کی آگ میں جلا دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ سنت کے ظاہر پر بھی عمل کرنے کا درجہ کیا تھا۔ ہم اتنا تو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم اتنا تو کریں کہ نبی علیہ السلام سنت کو اپنے دل کے اندر اہمیت دینی شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے تکالیف اٹھائیں امت کی خاطر۔ یاد رکھیں کوئی ماں اپنے اولاد کی خاطر 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ بچے کی خاطر 23 سال نہیں روتا۔ نبی علیہ السلام امت کی خاطر 23 سال تک روتے رہے، اور حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جب ملک الموت آئے اور عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا میرے محبوب کو تسلی دے دو، تمہارے بعد تمہاری امت کو ہم لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ محبوب کو جب تسلی دی گئی فرمایا اب میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ محبوب کو تو امت سے اتنی محبت ہو اور ہمارا حال یہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو کچھ سمجھے ہی نہ، صبح شام اس کو توڑتے پھریں اور احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا۔ آج اس بات کا عہد کر لیجئے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں گے، پوری زندگی سنت کے مطابق ڈھالیں گے، حتیٰ کہ جب ہماری موت کا وقت آئے اور ملک الموت ہمارے پاس آئے، جس عضو کا ٹٹولے سنت نبوی سے مزین نظر آئے، اگر دل کو ٹٹولے عشق نبوی سے بھرا نظر آئے، دماغ کو ٹٹولے تو علم نبوی سے لبریز نظر آئے، ایسی کیفیت میں ہم اللہ رب العزت کے حضور قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اور سنت کی اتباع کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے بتایا گیا تھا کہ کچھ احباب ایسے ہیں جو توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، آج تک جو سنتوں کے خلاف عمل کرتے رہے اس پہ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا، سچے دل کے ساتھ زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات سن لیجیے جن کو آپ اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے، اپنی محبت سے دل کو لبریز فرمائیں گے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چلتے پھرتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، اور روزانہ صبح شام 10-15 منٹ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھول لیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل بول رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا، سانس سے کچھ نہیں کرنا، جسم کو حرکت نہیں دینی، چپ چاپ ریلیکس بیٹھنے، جیسے کیسٹ پہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کتنے آرام سے سن رہے ہوتے ہیں، توجہ۔ اسی طرح متوجہ ہو کر یہ سمجھنا ہے کہ دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، شروع میں نہیں آئے گی، لیکن بیٹھے رہنے سے انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کر دیتا ہوں، تو واقعی ایک وقت آتا ہے کہ بندے کو ایک ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ایسی کیفیت ہے کہ پھر دن رات صبح شام بندے کی رہتی ہے، ایک بیک گراؤنڈ میوزک ہے جو ہر وقت وہ بندہ سن رہا ہوتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اس کو ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر سری، ذکر خامل، حدیث پاک میں یہ 4 الفاظ آئے ہیں، اس کو فرشتے بھی نہیں سن سکتے، یا کرنے والا جانتا ہے یا جس پروردگار کا ذکر ہو وہ پروردگار جانتا ہے۔ اور شیخ ولی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فضائل ذکر میں کہ یہ لسانی ذکر سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے، تو اس لیے اس ذکر کو ہم اپنائیں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ سیل فون پہ روزانہ باتیں کرتے ہیں تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، اب روز شام کو آپ چارجر کے ساتھ لگاتے ہیں، اگر کسی دن چارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے، فون بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم روزانہ جو کام کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو دل کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈسچارج ہو جاتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ شام کو آ کے اس دل کو بیٹری چارج کرنے کے لیے چارجر کے ساتھ لگائیں۔ تو یہ جو تصور ہوتا ہے نا اللہ کی رحمت آ رہی، تو اوپر سے وہ بجلی آتی ہے بزرگوں کے اس تار کے ذریعے سے، اور دل کو پھر یہ چارج کر دیتی ہے، تو انسان کی کیفیت اچھی رہتی ہے، نمازوں کی کیفیت، سنتوں کا اہتمام، یہ سب چیزیں انسان کی اچھی رہتی ہیں۔ اس لیے چند منٹ روزانہ صبح و شام اپنے دل کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بھی لگا لیا کرے، اور نہیں تو جب چارجر پہ فون لگائیں تو اس وقت بیٹھ کے دل کو بھی چارج کر لیا کرے، مگر وہ تو لگاتے ہیں 2-2 گھنٹے، کئی لوگ سوتے ہوئے چارجر پہ لگا دیتے ہیں، 2-2 گھنٹے فون لگا رہتا ہے چارجنگ پہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ 15 منٹ ہی صحیح، 20 منٹ ہی صحیح، مگر کوشش کیجیے کہ اس کی برکتیں ہیں کیسی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔ ابھی دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے اس کی مشق کر لیں، جہاں حضرات بیٹھے ہیں تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کوئی دنیا ہے میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے، اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ ہواؤ ہرس والا دل بدل دے
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے حبیب
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے. انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے. اللہ آپ نے قرآن میں جا بجا شان کریمی کے تذکرے کیے ہیں. اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اللہ فرما دیجئے، اللہ فرما دیجئے خطاؤں کو معاف کر دیے. اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، سنتوں کو توڑا، ہم بے حس بنے رہے. اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، کرم کی نظر فرما دیجئے. اے کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے. اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جب بھیجا تھا فرمایا فقولا لہ قولا لینا، اس سے نرم گفتگو کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا. اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، آپ اس کے ساتھ تو نرمی کے معاملے کا حکم فرماتے ہیں. اللہ یہ مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں یہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلی کی گواہیاں دیتے ہیں. اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ آج گناہ معاف فرما دیجیے، قلم پھیر دیجیے میرے مولا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجیے، سر سے گناہوں کے بوجھ ہٹا دیجیے. اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے. آئندہ نکوکاری پرہیزگاری کی نئی زندگی عطا فرما دیجیے، سنت کی محبت عطا فرما دیجیے، نبی علیہ السلام کی محبت دلوں میں اتار دیجیے. اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے. اے کریم آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے تو آپ حذیف بن ایاز کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں. آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے بشر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں. اے اللہ ایک ایسی رحمت کی نظر ہم پر بھی تو ڈال دیجیے. اللہ وہ تو شراب خانے میں تھے اور یہ تیرے بندے تو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، مسجد میں آئے بیٹھے ہیں. اللہ کرم کر دیجیے، اللہ کرم کر دیجیے. اللہ کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں جائے اس پہ تو کوئی افسوس نہیں، افسوس تو اس پہ ہے جو مسجد میں آیا پھر وہ قبول نہ ہوا اور مسجد سے نکال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اللہ مسجد سے نکل کے جہنم نہیں جانا چاہتے، معاف کر دیجئے، اللہ قبول کر لیجئے. اے اللہ دنیا کا فقیر جو روٹی مانگتا ہے وہ ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ جاتا ہے، اس کو تو خالی جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا. اللہ معاملہ تو ہمارا ہے جن کے سامنے ایک ہی دروازہ ہے، جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی تو بدبخت ہوتا ہے. اللہ شقی بننے سے بچا لیجئے. اللہ آپ کے دروازے سے خالی نہیں جانا چاہتے، اللہ دروازے کھول دیجئے، دامن بھر دیجئے، نیک امیدوں کو پورا کر دیجئے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن احباب نے اس عاجز کو محبت کے ساتھ یہاں بلایا اللہ ان کے بدلے ان کے دلوں میں اپنی سچی محبت نصیب فرما. دور قریب سے جو مہمان آئے، مقامی لوگ آئے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا